نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزان محترم، آج کا موضوع آپ حضرات کے سامنے جس غرض سے حاضر ہوا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ثانی نہیں، اللہ کسی کا کوئی محتاج نہیں، اللہ کو نہ کوئی پیدا کرنے والا ہے نہ اللہ کسی کو پیدا کرنے والا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کی وحدانیت کا ایک ہونا یہ ہمارا عقیدہ ہے، بنیادی عقیدہ، اس کے بغیر ہمارا چارہ کار نہیں کہ یہ عقیدہ ہمارا اگر بھائیوں درست ہوگا تو ہم دینی معاملات میں اپنے آپ کو درست کر پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اس کے بارے میں آپ سے گوش گزار ہوں تاکہ آپ کے سامنے باتیں کر سکوں، عرض کر سکوں، آپ کو سمجھ آ پائے یہ بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں کئی جگہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں لا شریک ہوں، کوئی میرا شریک نہیں ہے، وحدہ لا شریک ہوں، میرا کوئی شریک نہیں ہے، اکیلا ہوں، میرا کوئی ثانی نہیں ہے، میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، نہ میرا کوئی بیٹا ہے، نہ میں کسی کا بیٹا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی ذاتی ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں۔ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی اللہ ہے جو مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ قل هو اللہ میں فرماتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اے میرے پیارے پیغمبر ان لوگوں کو کہہ دیجئے کہ میں ایک ہی ہوں، میرا نہ کوئی بیٹا ہے، نہ میں کسی کا بیٹا ہوں، نہ میری کوئی اولاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ کسی کو جنا ہے نہ کسی سے وہ جنا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کفوا احد، وہ اکیلا ہی ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اپنی نظام کائنات کو بیان کر کے بیان فرمایا، نظام کائنات کو بنا کر یہ بیان فرمایا کہ یہ نظام کائنات جو ہے یہ میں ایک ہی چلا رہا ہوں، میری ایک ہی ذات ہے، میرے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو آسمان، زمین اور یہ تمام نباتات جو اس کے مشابہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہی ایک ہی ذات میں ہی ہوں جو میں پیدا کرنے والے ہوں۔ میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا یہ کفر ہے، اور کفر جو ہوتا ہے اس میں جنت میں کفر جو شرک کے ساتھ ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ میرے عزیز دوستو، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری دعا ہے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انبیاء کو دی، وہ مخصوص دعا ہے، تمام انبیاء نے وہ دعا کر لی اور وہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول بھی فرما لی ہے، لیکن میری ایک ایسی دعا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھی دی ہے، لیکن تمام انبیاء نے وہ منتخب جو دعا تھی، اللہ نے جو فرمایا تھا کہ اے میرے نبیو دعا مانگو گے میں قبول کروں گا، ایک دعا ضرور قبول کروں گا، باقی کو میں قبول کروں یا نہ کروں، وہ دعا سب انبیاء نے مانگ لی، لیکن میرے آقا دو جہان نے فرمایا کہ وہ دعا میں نے ابھی تک نہیں مانگی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی دعا ہے کہ آپ نے نہیں مانگی اور کس وجہ سے آپ نہیں مانگتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ وہ کل قیامت والے دن میں سفارش کرواؤں گا آپ کے حق میں، میرا امتی کوئی بھی جو پیچھے نہ رہ پائے وہ سب کے سب جنت میں داخل ہونے والے بن جائیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ دعا جو ہوگی وہ کس کے حق میں قبول ہوگی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمام کے حق میں، پوری کائنات کے حق میں میری دعا جو ہوگی وہ قبول ہوگی، لیکن ایک شخص ہے اس کے حق میں قبول نہیں ہوگی، وہ یہی شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنے والا ہوگا۔ میرے عزیز دوستو، اس بات کو یہ معمولی نہیں ہے، یہ عقیدہ بنیادی ہے، اس کے بغیر ہمارا چارہ کار نہیں۔ یہ ہم لوگ
ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا اور اپنے بارے میں یہ فرمایا کہ میں وحدہ لا شریک ہوں، میرا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اور حضرت لقمان جو کہ انبیاء سے کم درجہ اور جو کہ صحابہ سے زیادہ درجہ، اس کا تذکرہ سورۃ لقمان میں وہی لقمان اپنے بیٹے کو وصیت فرما رہے ہیں، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اے میرے پیارے بیٹے میں تجھے نصیحت کرتا ہوں، یا بنیّ لا تشرک باللہ، کسی کے ساتھ اللہ کو شریک نہ کرنا، اگر شریک کرو گے ان الشرک لظلم عظیم، یہ بہت بڑا شرک ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ تو بہت بڑا شرک ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ ہاں، جس طرح یہودی اور نصرانی اور ہندو یہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ گئے اور دوسرے چیزوں کی پوجا کرتے ہیں، یہ بھی شرک کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہم اپنے اندر دیکھیں ہم کتنا شرک کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، ہم جب نماز پڑھتے ہیں اس وقت دعا کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے میرے پیارے پیغمبر، اے میرے پروردگار، اے میرے اللہ، ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور جب آگے جاتے ہیں، پھر آپ بازار میں جاتے ہیں، اپنے کسی علاقے میں جاتے ہیں، وہاں پیر کے آگے جھک جاتے ہیں، قبر کے آگے جھک جاتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں، ناراض مت ہونا، یہ بات سوچنے کی ہے۔ ہم اگر اللہ کے سامنے یہ کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب اللہ کے سامنے یہ کہا تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، اور پھر آگے جا کر پیروں کے آگے، قبروں کے آگے گڑ گڑانا، یہ ہماری بات، یہ ہمیں سوچنا چاہیے ہم غلط کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اور یہ پیر جو خود اس وقت محتاج ہے، جو اس وقت محتاج ہے، ثواب کا محتاج ہے، اس کو ثواب کا ابھی ثواب وہ مانگ رہا ہے ہم سے، کیونکہ ثواب دے اس کو، حالانکہ وہ بڑا پیر مرشد تھا، وہ جو تھا اپنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے والے تھا، لیکن اس کی قبروں پر آج کیا ہو رہا ہے، اور زندہ پیر بھی موجود ہیں ابھی تک، اور وہ پیر کہلانے کے پیر ہیں، پیر ہونے بھی چاہیے، پیروں کی اطاعت بھی کرنی چاہیے، اور لیکن ایسا پیر بھی نہ ہو جو پیر اپنے قدموں میں جھکائے دوسروں کو۔ میرے عزیز دوستو، اپنے آپ کو سنبھالیے اور اپنے معاشرے کو سنبھالیے تاکہ اس وبا سے نکلیں، اور پیر جو ہیں حقیقی پیر اللہ سے ملانے والا ہو، اپنی طرف جوڑنے والا نہ ہو، اللہ کی طرف جوڑنے والا ہو، اس کی طرف ہم میل ہوں اور اللہ سے ہمارا تعلق جڑ جائے، اس کے بارے میں ہمیں کوشش کریں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کو اسی وحدہ لا شریک کے بارے میں فرمایا، اے میرے پیارے پیغمبر میں معجزے تو دے رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے پیغمبر کو معجزے کئی دیے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کیا ایڑی لگائی ہوئی تھی غار ثور میں، تو حضرت ابو بکر صدیق کی ایڑی پر سانپ نے ڈس لیا، تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کیا ہے اپنا لعاب مبارک لگایا، وہ ٹھیک ہو گیا، لیکن فرمایا کہ اے میرے پیارے پیغمبر یہ لعاب آپ نے لگایا لیکن شفا میں نے دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کو فرمایا، آپ فرما دیجئے قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفع، اور دوسری جگہ لنفس نفعوں کا پہلے ذکر ہے، اور ایک جگہ ضرا کا بعد میں ذکر ہے، اور ایک جگہ ذرن کا پہلا ذکر ہے، نفعن کا بعد میں ذکر ہے۔ میرے دوستو، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کو فرمایا، اے میرے پیارے پیغمبر ان لوگوں کو کہہ دیجئے یہ جو نفع اور یہ نقصان ہے اس کا میں اپنی ذات کا بھی مالک نہیں ہوں، اس کا مالک کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ میرے عزیز دوستو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کسی ذات کے نفع اور اپنی ذات کے نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے، جب وہ حضور اپنے ذات کے نفع نہ نقصان کے مالک ہیں، ہم کس کے ہو سکتے ہیں کہ ہمارا کوئی نفع ہمارا نقصان اپنی ذات کے ہم مالک ہو سکتے ہیں؟ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، اے اللہ ہمیں جب بھی موت دے اپنی وحدانیت پر دے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر سکیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے خاتمہ بالایمان کی دعا کرتے رہیں۔ اور میرے عزیز دوستوں، یہ بات بھی ذہن رکھیں کہ یہ تو تھے بڑا شرک تھا کہ حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یہ فرمایا قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفع، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا ہو۔ اور یہ بھی شرک ہے کہ ہم ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، ہم حکیم کے پاس جاتے ہیں، وہاں جا کر کہتے ہیں کہ ہمیں اسی حکیم سے شفا ملی اور اسی ڈاکٹر سے شفا ملی۔ میرے عزیز دوستو، حقیقت میں شفا دینے والا وہ ڈاکٹر نہیں ہے، وہ حکیم نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ہمیں کیا دے رہی ہے؟ شفا بھی دے رہی ہے، ہمیں جو بیماری دے رہی ہے وہ بھی اسی کی ذات کی طرف سے ہوتی ہے۔ ہمارا کوئی اس میں کمال نہیں، نہ ڈاکٹر کا کمال، نہ حکیم کا کمال، نہ استاد کا کمال، نہ پیر کا کمال، نہ مرشد کا کمال، کسی کا بھی کوئی کمال نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس کے بارے میں ہم اپنی فکر کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا، اے اللہ ہمارا جب جانے کا وقت ہو ہماری زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہمارے زبان پر جاری فرمانا، وما علینا الا البلاغ۔